آپ یہی دے رہے ہیں نا، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں نا، آپ کے تو ٹیویوں پہ بیٹھ کے، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں بچوں کو. لیکن وہ آئیں گے ضرور، اور انشاءاللہ بھی آئیں گے. اور ان کا جو جو کیا ہوتا ہے وہ نائک آف کارڈ ہے، وہ ان کے پاس دونوں کے پاس ایکسپائر تھا. انہوں نے ایمبیسی میں سے کسی اچھے انسان نے بتایا کہ اگر آپ یہ اس کے لیے اپلیکیشن دیں گے تو یقین کریں وہ کشتی میں پیدل چل کر آئے گا. کارڈ 8 مہینے تک نہیں ملے گا آپ کو نائک آف کا کارڈ، اور ویزا تو 1 گھنٹے کے اندر مل جاتا ہے. بارے میں کوئی پارٹی نے فیصلہ کیا؟ جی بالکل کیا جائے گا. دیکھیں یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہم نے رجوع کیا تھا 25 مارچ کا، یہاں کے ایک فل بینچ کا فیصلہ ہے جس پہ ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا. اس فیصلے میں وضاحت سے لکھا ہے کہ منگل والے دن وکلاء اور فیملی کی ملاقات ہوگی، اور جمعرات والے دن 6 جو ہیں رفقا ان کی ملاقات ہوگی. اکتوبر 2024 سے جمعرات والے دن کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی. اس فیصلے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا. ہم نے توہین عدالت کی 10 درخواستیں دائر کر رکھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک بھی درخواست نہیں سنی گئی. تو یہ ظاہر ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے فیصلوں پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں. اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر ہوئی تھی، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں گئے، پھر ایک اور درخواست دی، پھر درخواست دی، لیکن سپریم کورٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں ہم اس نظام سے رجوع کرتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے کیونکہ اور کوئی نظام ہے نہیں. تو ہم بالکل دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کسی دن یہ دروازہ ضرور کھلے گا یا ٹوٹے گا اور ہمیں ملے گا انصاف. آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ میں جو پچھلے 5 دنوں میں ہوا، تو اس لیے ہم رکھتے ہیں ایک توقع، ہم اپنی توقع کا اظہار کرتے رہتے ہیں. امید شاید ایک سخت لفظ ہے، امید تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اس ملک میں نہ ہو کہ انصاف ہوگا. اصل مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے میرے دلوں سے ذہنوں سے امید ختم ہو جائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بالکل مکمل طور پہ محکوم سمجھیں، جبر کے تحت دبا ہوا ایک انسان تصور کریں. لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے اس جبر سے، اس لیے ہم اس نظام سے ٹکراتے رہیں گے. اجمل صاحب، آج تک عمران خان صاحب نے پیرول پر رہائی کی خود بات نہیں کی، کل کی، اس کے پیچھے کیا وجہ؟ دیکھیں حکومت کو یا کیا ہے؟ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت زیادہ بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایک جنگ اس وقت جاری ہے، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن آپ آج سے چند ماہ آگے دیکھیے، چند سال آگے دیکھیے، اس خطے کی کیا صورتحال ہوگی. اگر ہم نے اس صورتحال سے بچنا ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو دہشت گردی کا عفریت ہے اس کو آپ کسی شہر پہ بمباری کر کے ختم نہیں کر سکتے. وہ ایک ایسا ایک معاملہ ہے جو چلتا رہتا ہے. وہ سوویت یونین کے دور میں بھی ہوا، وہ امریکہ جتنا عرصہ افغانستان میں رہا ہوا. بظاہر پسپائی نظر آتی ہے، لیکن اس پسپائی میں آئندہ کی ایک آپ کہہ لیجئے جو خلش ہے، یا جو ایک انتشاری جذبہ ہے، یا جو ایک گریلا وار ہے، وہ چھپی ہوتی ہے. تو ہمیں اب سوچنا ہے کہ اس خطے میں ہم نے اگر امن پیدا کرنا ہے تو وہ کیسے پیدا ہوگا. اور عمران خان صاحب پچھلے 20-30 سال سے ایک واضح نظریہ رکھتے ہیں. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ عمران خان صاحب ہی نہیں، ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف صاحب نے 2 سال قبل ایک مقالہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ اس خطے میں امن تبھی ممکن ہے جب افغانستان، پاکستان ایک معاشی سمجھوتے کا حصہ ہو جائیں اور پورا خطہ جو ہے وہ اس معاشی سمجھوتے سے فائدہ اٹھائے. وہ کرنے کی بجائے آج ہم ایک جنگ میں اس وقت جتے ہوئے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے، اس خطے میں امن ہم نے کیسے لانا ہے. اور عمران خان کے سوا اس وقت کوئی شخصیت نہیں ہے جس کو تمام فریقین کا اعتبار حاصل ہو. ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جس پہ اعتبار کیا جا سکے، جو سب کو بٹھا سکے، جنگ کو بھی ختم کرے اور امن جو ہے اس خطے میں پیدا کرے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں افغانستان اور پاکستان میں سے کون جو ہے وہ امن کی کوششوں میں سنجیدہ نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اس وقت ایک جنگ جاری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل شکایات ہیں افغانستان سے، دہشت گردی جو ہے وہ ہوئی ہے، وہاں پہ آماج گاہ بنی ہے افغانستان کی سرزمین. لیکن اس تمام صورتحال سے نبڑنے کے بہت سے طریقے ہیں. جنگ ایک طریقہ ہے، لیکن خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس کو آپ کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا ہوگا. صرف جو جنگی عمل ہے
وہ اپنے آپ امن پیدا نہیں کرتا. آپ کو ایک بڑا سمجھوتا کرنا ہوگا جس میں تمدن، معاشیات، ہر چیز کو شامل کرنا ہوگا. نئے چیف منسٹر سہیل جو افریدی صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پہ پنجاب اور وفاقی حکومت سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے لیے تعاون مانگا ہے. تو اگر یہ حکومتیں پنجاب یا وفاقی حکومت تعاون نہیں کرتی تو کیا یہ صوبوں کے یا صوبے اور وفاق کے بیچ اس کو ایک ڈسپیوٹ تصور کیا جا سکے گا آئینی زبان میں، اور کیا اس معاملے پہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکے گا؟ جی بالکل کیا جا سکے گا. میں نے یہی آپ کو کہا کہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا تو حق ہے ہی، ایک عام شخص کا بھی حق ہے. دیکھیں ہمارے جو جیل رولز ہیں، جیل مینول میں ایک قیدی کو حق حاصل ہے کہ جو اس سے ملنا چاہے وہ اس کے قاعدے کے مطابق مل سکے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ظاہر ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ اپنی پارٹی کے قائد سے، چیئرمین سے اگر ملنا چاہتا ہے، ہدایات لینا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں کیوں کوئی بھی حائل ہو. اچھا سلمان راج صاحب، عمران خان کی قید تقریباً 2.25 سال گزر چکے ہیں. ایک کیلکولیشن ہمیں نظر آتی ہے، ایک مقدمے میں اگر ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں سزا ہو جاتی ہے، یا پہلے سزا ہوتی ہے پھر اس کے بعد ضمانت ہوتی ہے، تو ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ دونوں میں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کیلکولیشن بالکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے، اور یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ جب تک ایک نئے مقدمے میں سزا نہ ہو جائے، پچھلے مقدمے میں خان صاحب کو ضمانت نہیں ملتی، تو پورے عدالتی نظام کو بالکل ایک طرح سے مارچ کرایا جا رہا ہے، جیسے کہ کوئی ڈرم بجا رہا ہے اور اس ڈرم پہ یہ مارچ ہو رہی ہے کہ آج یہ کرنا ہے اور کل وہ کرنا ہے. تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے، پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح عدالتی نظام کو ایک آلہ بنا دیا گیا ہے. صاحب جو شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم امریکی صدر کو سلوٹ مارا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں خودداری، انا، یہ ایک بنیادی تقاضا ہے اس عہدے کا جس پہ ان کو مسلط کیا گیا ہے، اور ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ اب شاید بھول چکے ہیں مسند اقتدار پہ مسلط لوگ. اتنا ہی میں کہوں گا. ملاقات نہیں کروائی جاتی، ناکے پہ روک لیا جاتا ہے، اڈیالہ جیل تک نہیں پہنچ لیا جاتا، تو اگر سپریم کورٹ نے حکم دے بھی دیا ملاقات کا تو پھر کیسے ملاقات کریں گے؟ کیونکہ پولیس تو روک لیتی ہے، پنجاب پولیس. ہاں وہ عدالتوں کا حکم تو جیل کی وہ جو انتظامیہ وہ تو نہیں مانتی ہے. بات یہ نہیں ہے، ہم تو کوشش کرتے رہیں گے، ہمارے پاس اور کیا چارہ ہے. آپ ابھی جو سلمان صاحب بھی بات کر رہے تھے، دیکھیں سلمان صفدر ہو گئے، سلمان راجہ ہو گئے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے کورٹ روم میں آ کر، اور یہ جان کے اب ہمیں سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کا کیس توشہ خانہ 2 بھی ختم ہو گیا تھا تھوڑے 1-1.5 مہینہ پہلے. وہ جو وٹنسز تھے وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، جس کے اندر ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، جو اگر صحیح طریقے سے قانون کے اوپر عمل کیا جا رہا ہوتا تو نہیں ہوا. تو اس کا مطلب وہ جو جج ارجمند ہے وہ ان کی شکل پہ لکھا ہوا وہ کیس سننے تو نہیں بیٹھے، انہوں نے تو سزا سنانے بیٹھے. ان کا کام ہے صرف سزا سنانا، کیس اچھا ہو برا ہو ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جب کیس ادھر سے نکل کر ہائی کورٹ میں لے کر آئے، جیسے القادر کا کیس ہے، یہ کیوں نہیں سن رہے ڈوگر صاحب؟ ڈوگر صاحب اس لیے نہیں سن رہے کہ ڈوگر صاحب خاص لائے گئے ہیں، منہاس خاص لائے گیا، جج ساروں کو پتہ ہے کہ خاص چن کے اوپر لائے گئے ہیں. کس سے لائے گئے؟ صرف عمران. پورے یہاں باقی آپ کیا خیال ہے ججز نہیں ہیں یہاں پورے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ کیوں نہیں کسی اور کے آگے ہمارا کیس عمران خان کا لگتا؟ یہ چن کے سارے کیسز اس منہاس کے سامنے کیوں جا رہے ہیں؟ اور صرف ڈوگر صاحب اس کو روک کر بیٹھے ہوئے. 10 مہینے ہو گیا، ہم نے کئی سو گھنٹے ہم نے ہائی کورٹ میں گزارے ہیں صرف اس لیے کہ عمران خان کا کیس لگا دیں. کتنی دفعہ ہم یہاں باہر آئے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ آج ڈیٹ ہے، پتہ چلتا ہے کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی آج پروسیکیوٹر نہیں آیا، اور یہ آج سوچ لیں کہ عمران خان کو جیل میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ جج صاحب کا لنچ ہے اس وقت. آپ سوچ لیں کہ وہ دوپہر کا لنچ انجوائے کر رہے ہیں، اور کس طرح کیسے ان کا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ یہ کریں. اگر انہوں نے عمران خان کو جیل میں لگے تو ہم آپ بتا دیں کہ ہم عمران خان کے لیے کدھر جائیں، اور سپریم کورٹ چلے جائیں گے، پہلے بھی گئے ہیں. لیکن ہمارے جتنے 100 گھنٹے لگ رہے ہیں انصاف لینے کے لیے، تو یہ اس کا مطلب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت ہی ہو رہا ہے نا. عمران خان ایکس پرائم منسٹر ہیں، اتنا بڑا لیڈر ہیں، 2/3 میجورٹی کے وہ لیڈر ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم
जो जिन्होंने इसको जेल में रखा हुआ है ना, वो खौफ में बैठे हुए हैं। खौफ उनको क्या है, इमरान खान को जेल से भी नहीं निकाल सकते, शक्ल भी नहीं दिखा सकते, पूरा निज़ाम को ये टेढ़ा मेढ़ा करके उसको तोड़ रहे हैं, पूरा निज़ाम इंसाफ का तोड़ रहे हैं सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए। लेकिन हमने आज इमरान खान से भी कल बात की है, हम यहाँ रोज आके खड़े हो जाएंगे एक नई पिटीशन लेके, हम हाई कोर्ट के बाहर भी खड़े होंगे, क्योंकि जब इमरान खान को भी सजा देंगे, आज दे देंगे, जहाँ वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि आज अर्जुमन ने सजा देनी सुनानी है, तो आज सुना देंगे, तो नहीं तो 2 दिन के बाद सुना देंगे। वो उनके पास कोई स्केड्यूल बना होगा कि किस वक्त उसने सजा सुनानी है, किधर अलकादर लगाना है। लेकिन हम रोज यहाँ पे कोई ना कोई पिटीशन लेके हाई कोर्ट के दरवाजे पे भी खड़े हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी। अगर इन्हीं 2 जजेस के सामने हमारे केसेस लगने हैं और कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ही नहीं हमारे केस सुन सकता है इमरान खान के, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आता है। लेकिन पूरा मुल्क ये निज़ाम देखेगा, लेकिन हम नहीं अपनी हार मानने लगे, हम पूरी जो कहते हैं ना इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे और रोज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम खड़े होंगे। सलीम आपा, आपके भतीजों ने आना था लंदन से अपने मालिक से मिलने के लिए, वो क्यों नहीं आ पाए? क्या उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट थे? उनको यहाँ से आपने धमकियां दी हैं कि वो लैंड करेंगे, हम उनको अरेस्ट कर लेंगे, उनको धमकियां दी गई हैं। वहाँ इनकी जो हुकूमत है ब्रिटिश, उन्होंने उनको कहा कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर अपना वीज़ा लें ताकि हम आपको काउंसलर क्या होता है वो सपोर्ट दे सकें। तो इसलिए, और वो उन्होंने सबमिट किए में अपने कागजात पाकिस्तान हाई कमीशन में। पहले यहाँ से आपके मिनिस्टरों ने बैठ के टीवी पे कितनी धमकियां दी हैं, आप यही दे रहे हैं ना, उनको धमकियां दे रहे हैं ना, आपके तो टीवियों पे बैठ के टीवी के ऊपर बैठ के धमकियां दे रहे हैं बच्चों को। लेकिन वो आएंगे ज़रूर और इंशाल्लाह भी आएंगे। और उनका जो जो क्या होता है वो नाइकॉप कार्ड है, वो उनके पास दोनों के पास एक्सपायर्ड था। उन्होंने एम्बेसी में से किसी अच्छे इंसान ने बताया कि अगर आप ये उसके लिए एप्लीकेशन देंगे तो यकीन करें वो किश्ती में पैदल चल कर आएगा, कार्ड 8 महीने तक नहीं मिलेगा आपको नाइकॉप का कार्ड, और वीज़ा तो 1 घंटे के अंदर मिल जाता है। तो वो नहीं दे रहे। इमरान खान के बच्चों से खौफ जताएं, उनसे बात भी नहीं कराने देते। अभी कल परसों सलमान सफदर साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा है कि 6:30 बजे घंटे के अंदर इमरान खान की बच्चों के साथ बात कराई जाएगी, वो स्टैंड बाय करते हैं। 3.25 घंटे वो बच्चे स्टैंड बाय थे और कोई उनसे बात, इमरान खान को अपने बेटों से बात नहीं कराई गई। तो ये आप देख लें कि ये किस तरह निज़ाम चल रहा है। वो इमरान खान को अपने बच्चों से बात नहीं कराने दे रहा है। तो ये इस वक्त आइसोलेशन में डालने लगे हैं। कल जब केस खत्म होगा आपको पता है मुलाकातें करने नहीं दे रहे। लेकिन हम यहाँ बाहर उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनके लिए इंसाफ की जंग है। अगर ये तो फिर हम जंग, हमारी फैमिली तो खड़ी है और बाकी सारा पाकिस्तान भी साथ खड़ी है। बहुत